آج کل فحش ویڈیوز لیک کرنے کا بہت زیادہ رجحان ہوتا جا رہا ہے۔ بعض فحش قسم کے مرد اور عورتیں خود بھی اپنی ویڈیو لیک کرتے ہیں مشہور ہونے کے لیے۔ پھر نوجوان اپنی محفلوں میں اسے ڈسکس کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے لنک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کیا جس طرح ویڈیو لیک کرنے والے مجرم ہیں، اسی طرح ان ویڈیوز کو پھیلانے والے اور ان پر بلا وجہ ڈسکشن کرنے والے بھی مجرم ہیں؟ برائے مہربانی بتائیں۔ یہ برائی عام ہوتی جا رہی ہے، اس پر میں پہلے کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تجسس سے منع کیا ہے، ٹوہ میں لگنے سے منع کیا ہے، اور قرآن و سنت میں اگر کسی کے گناہ پر آپ مطلع ہو گئے تو اس پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کو نمایاں کرنے اور پھیلانے کی آپ کو شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ دیکھو، دو قسم کے گناہگار ہوتے ہیں، ایک وہ جو چھپ کے کر رہا ہے، اور ایک وہ جو ساری دنیا کو دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ جو ساری دنیا کو دکھا کے گناہ کر رہا ہے وہ تو اپنے گناہ کو خود ہی اس نے ظاہر کر دیا نا، اس کو برا بلا کہا جائے گا، اس پہ لان تان کی جائے گی، اس کو بدنام بھی کیا جائے گا، کیونکہ وہ اپنی عزت خود ہی نہیں کروا رہا تو دوسرے کیوں اس کی عزت کریں؟ کھلے عام گناہ کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ۔ ایک وہ ہے جو بند کمرے میں کسی ہوٹل میں کہیں چھپ کے کوئی برائی کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، فحش ویڈیوز دیکھ رہا ہے، یا کوئی بھی جرم کر رہا ہے، تو یہ جرم ہے، جرم کو کبھی بھی اس کی تعریف نہیں کی جائے گی۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون، اللہ کہتے ہیں جو بھی جرم کر رہا ہے نا، ان قریب اس کو اس کی سزا ملے گی، چاہے بند کمرے میں کر رہا ہو یا کھلے عام کر رہا ہو، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، قرآن کہتا ہے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، چھپے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، بند کمرے میں بھی گناہ مت کرو۔ لیکن خوب سمجھ لو، جو بند کمرے میں گناہ کر رہا ہے وہ بھی گناہگار ہے، لیکن اگر وہ بند کمرے میں کر رہا ہے، وہ چھپانا چاہتا ہے نا اپنے اس جرم کو، وہ نہیں آپ نے خفیہ کیمرہ لگا کے اس کے گناہ کو ایکسپوز کر دیا، تو آپ ڈبل مجرم ہیں۔ ایک تجسس، کہ آپ کسی کی ٹوہ میں کیوں لگے، کیوں آپ نے کیمرہ لگایا بھائی وہاں پہ، آپ کو کس نے اجازت دی ہے کسی کی پرائیویسی میں گھسنے کی؟ نمبر دو، شریعت نے حکم دیا تھا جو گناہ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے تو تم بھی اس کے گناہ پہ پردہ ڈالو۔ آپ نے وہ پردہ اٹھایا کیوں؟ تو اس پہ قسم اٹھائی جا سکتی ہے کہ جو چھپ کے گناہ کر رہا ہے وہ گناہگار، جو اس کی ٹوہ میں لگا رہا ہے وہ اس سے زیادہ بڑا گناہگار، اور جو اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے شیئر کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے، وہ اس سے بھی بڑا گناہگار ہے۔ این ممکن ہے جس نے چھپ کے گناہ کیا توبہ کرے، اس کی بخشش ہو جائے، لیکن جس نے اس گناہ کو پھیلایا ہے اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اس کی بخشش نہ ہو۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ یار خفیہ ویڈیوز لیک ہوتی ہیں، جس کی ویڈیو لیک ہوئی ہے اس کو تو گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں، جو ویڈیو لیک کر رہا ہے اسے کوئی ایک لفظ بھی برا بھلا کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ او بھائی، اس سے بڑا مجرم تو یہ ہے۔ آپ کو کس نے پرمیشن دی آپ کسی کی پرائیویسی میں گھسو اور دیکھو کہ یہ چھپ کے کیا کر رہا ہے؟ یہ تو باپ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بیٹے کے کمرے میں بغیر اجازت کے گھس جائے۔ اگر آپ کو خطرہ ہے نا کہ آپ کا بیٹا بند کمرے میں فحش ویڈیو دیکھتا ہے، تو آپ بیٹے کو بتا دیں کہ بیٹا اندر سے کنڈی لگانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، اور پہلے اطلاع دے دیں کہ میں اچانک آؤں گا، پھر آپ جا سکتے ہیں، تاکہ وہ ہوشیار ہو جائے۔ یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کچھ کر رہا ہے، آپ نے دھاڑ کر کے دروازہ توڑا اور چلے گئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو۔ تو جب باپ کو اجازت نہیں ہے، آپ نے بیٹے کا موبائل چیک کرنا ہے، ایک دفعہ اطلاع دے دیں کہ بیٹا میں تمہارا موبائل ہمیشہ چیک کروں گا کیونکہ میرے ذمہ ہے تمہاری تربیت، پھر آپ اس کا موبائل چیک کریں۔ آپ اس کو بتا دیں کہ تم کمرے میں کیا دیکھتے ہو میں چیک کروں گا، میں ہسٹری چیک کروں گا، تو بتا دیں، پھر صحیح ہے۔ اور یہ کام بھی صرف باپ کرے گا، ہر ایک کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر باپ نے بھی اگر کچھ دیکھ لیا نا بیٹا کچھ کر رہا ہے، تو باپ کو بھی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ بیٹے کی ماں کے ساتھ بھی شیئر کرے یا لوگوں کے سامنے جا کے اس کو بتانا شروع کر دے۔ بعض خواتین بتاتی ہیں کہ ہم نے اپنے میاں کو دیکھا بند کمرے میں فحش فلم دیکھ رہا ہے، میں تو غصے میں آ گئی، میرا تو یہ، اور میں نے اپنے بھائی کو سب سے پہلے فون کر کے بتایا۔ میں نے کہا جب آپ نے بتا دیا تو اب ہم سے کیا مشورہ لے رہی ہو آپ؟ اس کو تو ذلیل کر دیا نا دنیا کے سامنے، اس کو تو کر دیا، اب سزا تو مل گئی نا، اور کیا سزا دینی ہے؟ جب ایک آدمی کا آپ نے بتا دیا دنیا کو کہ یہ کام کر رہا ہے،
तो अब क्या रह गया भाई, अब क्या पूछ रही हो हमसे फोन करके, अब तो जो उसने करना है वो करेगा आपके साथ। सत्तारी का मामला करती, पर्दा डालती, फिर मशवरा लेती, फिर हम बताते कि भाई अभी बात खुली नहीं है, आप उसके साथ इस तरह मोहब्बत से पेश आए, उसको समझाएं कि भाई ये बुरी चीज है, और 10 रास्ते हो सकते हैं इस्लाह के, लेकिन जब बता दिया अपने भाइयों को या उसके अब्बा को या अपनी सहेलियों को, अपनी फ्रेंड्स को, तो बात आपने ओपन कर दी, अब हमारे पास इसका कोई हल नहीं है। अब शौहर जाने आप जानो, और ऐसा शौहर खुदा की कसम, उसके दिल में जो अपनी बीवी के बारे में उसके दिल में जो अपनी बीवी के बारे में जो बाल आएगा ना, अब वो बाल कभी भी खत्म नहीं हो सकता। वो कहेगा जो औरत जिसको अल्लाह ने मेरा लिबास बनाया था, जो इसलिए बनाया था ताकि वो मेरे मेरे ऐबों पे पर्दा डाले, उसी ने जब मेरा राज फाश कर दिया, तो अब क्या अब एतमाद होगा क्या? खत्म, अब खत्म मामला। अब वो कभी भी मोहब्बत नहीं करेगा, वो कहेगा तुमने जलील कर दिया ना मुझे, तो ठीक है, सजा मिल गई मुझे, अब क्या है। बल्कि इसका बाज दफा नुकसान ही होता है, वो खुल के करता है, वो कहता है मैं जलील तो हो गया मैं सोसाइटी में, तो अब मैं करूंगा खुल के। तो आपने तो और उसको बेड़ा गर्क कर दिया। क्या हो गया माइको भाई? तो ये इसी तरह शौहर ने अगर औरत को देख लिया, तो भाई रखना है रखो, छोड़ना है उसको छोड़ो। आपने उसको लोगों के सामने जलील कर दिया, अब आके कह रहे होते हैं मैंने बताया उसके अब्बा को तुम्हारी बेटी ये कर रही है। मैंने कहा बता दिया तो अब क्या रह गया? सही है ना, उसको सजा तो दे दी ना। इससे बड़ी सजा कोई नहीं हो सकती कि किसी के गुनाह को आपने बता दिया कि ये कर रहा था, अब ये सजा इज्जतदार आदमी के लिए इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती। आप कह सकते इज्जतदार है तो ये काम कर क्यों रहा है। मैं नहीं कह रहा कि वो कोई अच्छा काम कर रहा है, मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, लेकिन इंसान पे शैतान का गलबा होता है, बाज दफा अच्छे लोग भी बुराइयों की तरफ चले जाते हैं। अच्छे की डेफिनेशन ये नहीं है कि कभी कोई बुराई ना हो उससे, अच्छे की डेफिनेशन ये है कि उसकी नेकियों का पलड़ा बुराइयों के पलड़े से भारी हो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? और बुरे की डेफिनेशन ये है कि बुराइयों का पलड़ा नेकियों के पलड़े से भारी हो। हर अच्छे में दो चार बुराई हो सकती है, और हर बुरे में दो चार अच्छाइयां हो सकती हैं। दो चार अच्छाइयों की वजह से ना किसी बुरे को अच्छा कहा जा सकता है, और ना दो चार अच्छाइयों की वजह से